اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ قرآن مجید کے رشد و ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے، اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ اور کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے اور ان کی قوم بت پرست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت کی روشنی عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ کسی نفع نقصان کا ان سے کوئی واسطہ، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز ہے۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے ہیں، ان بے جان مورتیوں کو میرے باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور گڑھتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے ناک کان آنکھیں اور جسم تراش کو خریدنے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے، تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں یا خدا کے مثل ہمسر قرار دیے جا سکتے ہیں؟ قرآن عزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حقیقت و بصیرت افروز اور رشد و ہدایت کا اس طرح ذکر کرتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا پروردگار زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ مگر قوم نے ان کی آواز پر کان نہ دھرا، اور انہوں نے اس جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا باپ عذر نہیں مان رہا تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی قوم کو مخاطب فرمایا، لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ بدقسمتی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ کواکب پرست بھی تھی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات اور ان کا رزق، ان کا نفع و نقصان، سب کچھ ان کواکب کی حرکات پر چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، اور جب وہ جھوٹے پڑ گئے تو بجائے کہ اسلام قبول کرتے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ارشاد خداوندی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ اس زمانے میں نمرود عراق کا مطلق عنان بادشاہ تھا، جو خود کو ہر چیز کا مالک و مختار سمجھتا تھا۔ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، اور وہ سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ و دعوت پر مبنی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ رعایا کو میرے خلاف کر دے گا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، اگر میرے علاوہ تیرے رب میں کوئی اور صفت ہے تو بیان کر جس کی مجھ میں قدرت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، بس اگر تو اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا دے۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ وہ بجائے کہ توحید کا قائل ہوتا، وہ زیادہ غصے میں آ گیا، اور بادشاہ سے لے کر آیا تک سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کرنے والے ابراہیم کو دھکتی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی نہ تو کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی کوئی خوف تھا۔ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک جگہ بنائی، اور اس میں کئی روز آگ جلتی رہی، حتیٰ کہ کچھ شعلوں سے قرب وجار کی چیزیں بھی جلنے لگیں۔ جب بادشاہ اور ان کی قوم کو یقین ہو گیا کہ اب یہاں سے حضرت ابراہیم کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں، تب ایک گھپن میں حضرت ابراہیم کو بٹھا کر دھکتی آگ میں پھینک دیا۔ مگر اس خدا نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ شرط پڑ جائے۔ اس طرح ابراہیم دھکتی آگ سے اور دشمنوں کے نرغے سے نکل گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ کسی دوسری جگہ پر جا کر پیغام الہی سنائیں۔
اور وہاں سے ہجرت کے اہتمام کا فیصلہ کر لیا۔ ارشاد خداوندی ہے، اور ابراہیم نے کہا میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، ان قریب ہی وہ میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرات کے مغربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے، جہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور کچھ دنوں کے بعد ہاران کی طرف روانہ ہو گئے اور دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اسی طرح تبلیغ کرتے ہوئے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں حضرت سارہ، حضرت لوط اور ان کی بیوی تھے۔ اسی طرح وہ تبلیغ کرتے کرتے مصر جا پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرزند سے نوازا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنا شیر خوار بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور آج جہاں کعبہ ہے اس جگہ پر ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجود مقام پر چھوڑ گئے، اور وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں، اے ابراہیم تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے نہ کوئی آدمی نژاد۔ حضرت ہاجرہ نے پھر دریافت کیا، آخر تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہا، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسے ٹیلے پر پہنچے کہ اپنے اہل و عیال نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بچائی کہ نماز قائم رکھیں، تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزارانہ توحید سے خالی نہ رہے۔ ایسا کر کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان، رزق